یہ واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور صحابیات مکہ میں اور ہجرت حبشہ۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں لوگوں کو عبادت کی دعوت دینی شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کو چھوڑ دو، سچ بولو، امانت دار بنو اور کسی پر ظلم نہ کرو۔ لیکن مکہ کے سرداروں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ وہ اپنے بتوں اور پرانی رسموں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں پر سخت ظلم شروع کر دیا۔ جو بھی اسلام قبول کرتا اس پر مصیبتیں ٹوٹ پڑتی، کسی کو مارا جاتا، کسی کو قید کیا جاتا اور کسی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا۔ ان مظلوم مسلمانوں میں حضرت بلال حبشی بھی تھے۔ ان کے مالک انہیں جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتے۔ وہ کہتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دو، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ ہوتا، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے۔ اسی طرح حضرت سمیہ بنت خیاط اور ان کے شوہر حضرت یاسر بن عامر کو بھی بہت تکلیفیں دی گئی، یہاں تک کہ حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ بن گئی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پر یہ ظلم ہوتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فکر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مسلمان کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں انہیں امن مل سکے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، سمندر کے پار ایک ملک ہے جسے حبشہ کہتے ہیں، وہاں ایک عادل بادشاہ حکومت کرتا ہے، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، تم وہاں چلے جاؤ، جب تک اللہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور پیدا کر دے گا۔ وہ بادشاہ تھا نجاشی۔ وہ عیسائی تھا مگر بہت انصاف کرنے والا اور رحم دل بادشاہ تھا۔ ہجرت کا آغاز اور راستے کی بہت سی مشکلات تھیں۔ یہ سننے کے باوجود صحابہ نے مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ اسلام کی پہلی ہجرت تھی۔ تقریباً 12 مرد اور 4 عورتیں خاموشی سے مکہ سے نکلے تاکہ کفار کو خبر نہ ہو۔ ان میں شامل تھے حضرت عثمان بن عفان، حضرت رقیہ بنت محمد، حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ۔ یہ لوگ رات کے اندھیرے میں اپنے گھروں سے نکلے۔ مکہ کی گلیاں خاموش تھیں، دلوں میں عجیب کیفیت تھی۔ اپنا شہر چھوڑنے کا دکھ بھی تھا لیکن ایمان بچانے کی خوشی بھی تھی۔ وہ خاموشی سے چلتے ہوئے مکہ سے دور نکلنے لگے، لیکن جب کفار مکہ کو خبر ہوئی کہ مسلمان شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو انہوں نے انہیں روکنے کی بہت کوششیں کی۔ کچھ مسلمانوں کو راستے میں پکڑ لیا گیا اور سخت مارا پیٹا گیا۔ جب زیادہ دردناک واقعہ حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ کے ساتھ پیش آیا، وہ ہجرت کے لیے نکلے ہوئے تو ام سلمہ کے قبیلے والوں نے انہیں روک لیا اور کہا، ہم اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ دوسری طرف ام سلمہ کے قبیلے والوں نے ان کے چھوٹے بچے کو بھی اپنے پاس رکھ لیا۔ یوں ہی ایک ہی لمحے میں ایک خاندان ٹوٹ گیا۔ شوہر الگ ہو گیا، بیوی الگ ہو گئی اور بچہ بھی جدا ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ ہر روز مکہ کے باہر جایا کرتی اور روتی تھی اور اللہ سے دعا کرتی تھی کہ ان کا خاندان دوبارہ مل جائے۔ کافی عرصے بعد لوگوں کو ان پر رحم آیا اور انہوں نے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ پھر وہ اکیلی لمبا اور مشکل سفر طے کر کے اپنے شوہر کے پاس پہنچی۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے بہت دردناک تھا مگر انہوں نے صبر کیا کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ بے شک باقی مسلمان مسلسل سفر کرتے ہوئے سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ وہ تھکے ہوئے تھے مگر ان کے دلوں میں امید تھی، خوش قسمتی تھی۔ انہیں ایک کشتی مل گئی۔
وہ جلدی سے اس میں سوار ہو گئے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں کفار ان تک نہ پہنچ جائیں۔ جب کشتی سمندر میں آگے بڑھنے لگی تو مسلمانوں نے سکون کا سانس لیا۔ پہلی بار انہیں لگا کہ شاید اب ظلم سے بچ جائیں گے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد جب وہ حبشہ کی سرزمین پر پہنچے، وہاں واقعی امن تھا، کسی نے انہیں تنگ نہیں کیا۔ جب مکہ کے مشرکین کو معلوم ہوا کہ مسلمان حبشہ میں امن سے رہ رہے ہیں تو وہ بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو واپس لایا جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے 2 آدمی بھیجے، عمرو بن العاص، عبداللہ بن ابی ربیعہ۔ یہ دونوں قیمتی تحفے لے کر نجاشی کے دربار میں پہنچے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا، یہ لوگ ہمارے شہر کے باغی ہیں، انہوں نے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے، انہیں ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن نجاشی بہت سمجھدار بادشاہ تھا۔ اس نے کہا، میں دونوں کی بات سنے بغیر فیصلہ نہیں کروں گا۔ دربار میں سب کو بلایا گیا۔ نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا۔ مسلمانوں کی طرف سے بات کرنے کے لیے کھڑے ہوئے حضرت جعفر بن ابی طالب۔ انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں اسلام کا تعارف کروایا۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ہم پہلے جاہلیت میں تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے اور ظلم کرتے تھے۔ پھر اللہ نے ہمارے درمیان ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ انہوں نے ہمیں سچ بولنا، امانت داری، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا اور ظلم سے بچنا سکھایا۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی آیات پڑھیں جو حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھی۔ یہ سن کر نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، یہ کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام ایک ہی نور سے ہیں۔ پھر اس نے اعلان کیا، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، یہ میرے ملک میں امن سے رہیں گے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہجرت حبشہ میں کہ ایمان کے راستے میں مشکلات ضرور آتی ہیں، مگر مسلمانوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنا شہر چھوڑ دیا، اپنے خاندانوں سے بھی جدا ہو گئے، لیکن انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا، اور یہی قربانی بعد میں اسلام کی عظیم کامیابی کا سبب بن گئی۔